مولانا رومی چشمے پھوٹتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل دکھاتے پھرو۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں اور جس نے غصہ کیا وہ بیوقوف ہے۔ خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی چیز نہیں، یہ صرف نشاندہی ہے کسی غلط عمل کی، کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، اور پیسہ آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس کھڑے ہو کر رات کو دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ سے بچا تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے طرز پر یہ لوگ بھی چل پڑیں۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور سجدہ کرنا۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں تیڑ مت ڈال، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی غلطی قبول کرے وہ معافی کا حقدار ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک دن ہر محبت درد دے گی،
سوائے اللہ سے محبت کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ غصہ آنے پر چلانے میں اتنی طاقت نہیں لگتی جتنا غصے میں خاموشی اختیار کرنے میں لگتی ہے۔ خاموشی بہترین عمل ہے۔ اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا ایک درسگاہ ہے اور ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے راستے سے بھٹکانا اور بندے کا کام ہے اس کو شکست دینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کامل نہیں ہوتی جب تک قربانی نہ دی جائے۔ جب خود ہی اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو لوگ کچھ دے کر کچھ پانے کی امید رکھتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں۔ جو اپنی سمجھ پر فخر کرتے ہیں وہی اصلی بیوقوف ہوتے ہیں۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوست وہ ہیں جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ شہرت ایک مسلسل مصیبت ہے۔ جہاں انسانوں کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی مشہور ہونے لگتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ عمل بہانہ ہے، مقدر یقینی ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صرف ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرو جو اللہ کا ذکر کرنے میں تمہارا مددگار بن سکے۔ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا اندھیرے گھر میں چراغ کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ گھبراہٹ والی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہو۔
کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر غرور پیدا ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین کو جب مل جائیں، جسے دور کر دیا گیا اسی میں مصلحت ہے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ اس زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، وہ سر سے پاؤں تک غلبہ شوق میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے وصل محبوب کی پیاس اتنا مزہ دیتی ہے کہ جتنا جاڑے میں آگ کی تپش۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ نہ سننا چاہے تو دنیا میں کوئی آواز نہیں، سننا چاہے تو ہر چیز بول رہی ہے، ساری بات احساس کی ہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت کرنے والے آخر کار کہیں اور نہیں ملتے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ محبت کی سب سے معتبر علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ قرب جھگڑتا نہیں ہے، دوری جھگڑتی ہے۔ قرب تو خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ ایسی بات چھوڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، یا ایسی بات اختیار کر لو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اس نام پر کوئی عبادت چھوڑ دو یا اختیار کر لو تو آپ اللہ کو منظور ہو جاؤ گے۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رشتوں سے مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے، تب اللہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔
جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کمی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور اس کے اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جس علم میں عاجزی اور انکساری نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ آپ لوگوں کو غیبت میں نہیں، دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں، اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے گناہ کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔